बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 112 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे, फतह का अज़म लेकर आए हैं, यहाँ तक पहुंचे थे। अगर उन्होंने अपने जिस्म के मुतल्लक यही रवैया रखा तो आखिरी फतह भी इन्हीं की होगी। ये अल्फाज वहाँ के शमील बोरजाना ने कहा था, जो एक पादरी था, पादरी सलोबा ने। मुकद्दस बाप शमील ने कहा, मैं जिस्मों वाली बात नहीं समझा, समझने की कोशिश करो। पादरी सलोबा ने कहा, ये लोग जिन्हें कसरा अर्धशेर अरब के बद्दू कहता रहा है, जिस्मानी आसाइशों और लज्जतों को कबूल नहीं करते। मुकद्दस बाप की ज़बान से दुश्मन की तारीफ अच्छी नहीं लगती। शामिल ने कहा, अगर तुम अपने आप में दुश्मन के अच्छे औसाफ पैदा कर लो तो तुम शिकस्त से बच सकते हो। पादरी सलोबा ने कहा, क्या तुम्हारे दोस्तों ने मुसलमानों को जाल में फंसाने के लिए 15 हसीन लड़कियां हमें भेजी थी? क्या तुम ये समझते हो कि तुम लोग जो कुछ करते हो इसका मुझे इल्म नहीं होता? तुम्हारी तलवारों के धार कुंद हो चुकी है, इसलिए तुम लोगों ने औरतों को इस्तेमाल किया है। क्या तुम इनकार करोगे? मुकद्दस बाप शमील ने शर्मसार होकर कहा, हमारे एक बुजुर्ग ने कहा था कि एक तलवार एक वार में एक आदमी को काट सकती है, लेकिन एक हसीन औरत एक वार 100 आदमियों को घायल कर देती है। मुसलमान सवार घोड़ों को झील से पानी पिलाने लाया करते थे। वो 4-4, 6-6 की लोटोनियों में आते थे। झील के इर्द गिर्द ऊंची चट्टानें और घना जंगल है। हमारी लड़कियों ने मुसलमान सवारों को अपनी तरफ खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन पर कोई असर न हुआ। हमारी बाल लड़कियां नीम बराना होकर इन्हीं चट्टानों के पीछे चलने की इशारा करती रही, लेकिन हुआ यह कि बाज सवार मुंह फेर लेते और बाज हंस पड़ते थे। और मुझे ये भी मालूम है कि शमील पादरी सलोबा ने कहा कि तुम लोगों ने मुसलमानों के गश्ती संतरियों को भी फांसने की कोशिश की थी, और तुम लोगों ने यह भी सोचा था कि मुसलमानों के सलारों और हजरत खालिद बिन वलीद को कत्ल करने के लिए लड़कियों को इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ मुकद्दस बाप, शमील ने कहा, हमने ऐसा सोचा था, फिर इस सोच पर अमल क्यों ना किया? इसने कहा, क्या जिस फौज के सिपाहियों का मुसलमानों का किरदार इतना मजबूत है, इसके सलार तो फरिश्तों जैसे हैं। शमील ने जवाब दिया, अब हमारे सामने यही एक सूरत रह गई है कि मुसलमान फौज पर शब्द खून मारने शुरू कर दें और इन्हें इतना नुकसान पहुंचाएं कि ये पसपाई पर मजबूर हो जाए। क्या तुम कसरा की फौज से ज्यादा ताकतवर हो? पादरी सलोबा ने कहा, वो जो कहते थे जमीन पर कोई ताकत इनके मुकाबले में उठने की जुर्रत नहीं कर सकती, अब कहाँ है? आग को पूजने वालों के तमाम नामवर सलार मुसलमानों के हाथों कट गए। हमने इनकी खातर मुसलमानों से लड़कर गलती की है। तो क्या मुकद्दस बाप तुम ये कहना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ दुश्मनी न रखें? शमील ने हैरान होकर पूछा। हाँ, पादरी सलोबा ने कहा, जवाब दिया, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बल्कि मैं मुसलमानों के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। मुकद्दस बाप, शमील ने कहा, फिर तुम कहोगे कि मुसलमानों के मजहब को भी कबूल करना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पादरी सलोबा ने कहा, जब से हेरा पर मुसलमानों का कब्जा हुआ है, मैं यही देख रहा हूँ कि इनसे हमारे मजहब को कितना कुछ खतरा है। मैंने देख लिया कि ईसाईयत को कोई खतरा नहीं। मुसलमान अपना मजहब कबूल करने की दावत देते हैं, वो जबरदस्ती अपना मजहब मतबूआ लोगों पर नहीं ठोंसते। क्या इन्हें मालूम नहीं कि यहाँ एक गिरजा है जिसमें मुझ जैसा जहांदीदा और मजहब पर मर मिटने वाला पादरी मौजूद है? इन्हें मालूम है शमील, मैं 2 इतवार गिरजे में आने वाले ईसाइयों को हजूम में 2 अजनबी आदमियों को देखता रहा हूँ। मैंने इनके गलों में स्लीपें लटकती देखी थी। वो हर लिहाज से ईसाई लगते थे, लेकिन मेरी दूरबीन लगाओं ने भांप लिया था कि वो दोनों मुसलमान हैं, और वो मदीना के नहीं, फारस के रहने वाले हैं। वो वलीद के बेटे हजरत खालिद बिन वलीद के जसूस थे। मैं अपने वाज में मुताद रहा। मुकद्दस बाप, शमील ने कहा, अगर तुम मुझे इशारा कर दे तो वो दोनों जिंदा वापस न जाते।
پھر اس گرجے کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی۔ پادری سلوبا نے کہا عقل اور جوش میں یہی فرق ہے شمیل، تم میں جوش ہے اور میں عقل سے کام لے رہا ہوں۔ میں تم لوگوں کو مسلمانوں پر شب خون مارنے لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ 2-3 روز بعد پادری سلوبا نے گرجے میں تمام عیسائی سرداروں سے کہہ رہا تھا، حقیقت کو دیکھو، کسرا کی اتنی زبردست فوج مدینہ کی قلیل سے فوج کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکی تھی۔ تم نے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لیا، اب مسلمانوں سے ٹکرا کر تم تباہ ہو جانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ وقت کا ساتھ دو، مسلمانوں نے تمہارے مذہب کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں اور آتش پرستوں کو بھی اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کی اجازت دے رکھی ہے۔ مسلمانوں کے عدل اور انصاف میں جو مساوات قائم کی ہے وہ تم دیکھ رہے ہو، اور تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ تم ان کے خلاف آتش پرستوں کے دوش بدوش لڑے تھے، لیکن مسلمانوں نے تمہارے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی ہے۔ انہوں نے کاشتکاروں کے زمینوں پر قبضہ نہیں کیا، ان کی فصلوں میں اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں چھوڑے، بلکہ آتش پرست حاکم ان غریب کسانوں پر جو ظلم و تشدد کرتے اور ان کی کھیتوں کی پیداوار اٹھا لے جاتے ہیں، یہ لوٹ خسوٹ ختم ہو گئی ہے۔ اور اس حقیقت سے انکار نہ کرو کہ مسلمان رعایا کو پورے حقوق دے رہے ہیں۔ تم پر خدا یسوع مسیح کی رحمت ہو۔ ایک سردار نے پادری سلوبا کو ٹوکتے ہوئے کہا، کیا تم ہمیں یہ ترغیب دے رہے ہو کہ ہم مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں؟ کیا یہ ہماری بے عزتی نہیں ہے؟ ایک اور سردار نے کہا، مسلمانوں نے تمہاری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پادری سلوبا نے کہا، کیا تم انہیں پھانسے اور گمراہ کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا وہ تمہاری لڑکیوں کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے؟ اور مت بولو کہ کسرا کے حاکموں نے تمہاری کتنی لڑکیوں کے ساتھ زبردستی شادی کی تھی، جسے وہ لڑکی اچھی لگی وہ اسے حکمن لے گئے تھے۔ اور یہ بھی سوچو کہ فارس کا وہ سپہ سالار اور کماندار کہاں ہے جن کے ساتھ مل کر تم مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے؟ کیا انہوں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم کس حال میں ہو؟ کیا انہوں نے آ کر دیکھا ہے کہ تم میں سے جو مارے گئے ان کی بیویاں کس حال میں ہیں، ان کے بچے کس حال میں ہیں؟ اور مسلمان تمہیں سزا تو نہیں دے رہے؟ بے شک وہ ہمیں بھول گئے ہوں۔ ایک بوڑھے سردار نے کہا، تو بجا کہتا ہے مقدس باپ۔ ایک اور سردار بولا، اب بتا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تم ہمیں کس راستے پر لے جانا چاہتے؟ یہ بات تمہاری سلامتی کا راستہ ہوگا۔ پادری سلوبا نے کہا، اس میں تمہاری جان و مال کی اور تمہارے مذہب کی سلامتی ہے۔ میں مسلمانوں کی اطاعت قبول کر رہا ہوں، اور میں مانکیا اور بسما کے علاقے کی تمام قابل کاشت اراضی کا لگان وصول کر کے مسلمانوں کو ادا کیا کروں گا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے حسن سلوک، عدل و انصاف اور اسلوب حکومت سے متاثر ہو کر دیر ناتف کے پادری سلوبن نستونا نے سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید کے سامنے جا کر اطاعت قبول کی تھی، اور 10,000 دینار حضرت خالد کو پیش کیے۔ اس رقم کے ساتھ وہ ہیرے اور بیش قیمتی موتی بھی تھے جو کسرا ارض شیر نے پادری سلوبا کو تحفے کے طور پر دیے ہوئے تھے۔ یہ موتی دراصل رشوت تھی جو ارض شیر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے پادری سلوبا کو دی ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے حکم سے ایک معاہدہ لکھا گیا۔ یہ معاہدہ مدینہ کے سالار خالد بن ولید اور سلوبا بن نستونا کی قوم کے ساتھ طے ہوا اور تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق سلوبا بن نستونا عیسائی قوم کی طرف سے 10,000 دینار سالانہ بطور جزیہ ادا کیا کرے گا، اور کسرے کی ہیرے اور موتی اس رقم کے علاوہ وصول کی جائے گی۔ جزیہ کی رقم صرف ان عیسائیوں سے ہر سال وصول کی جایا کرے گی جو اس کی اطاعت اور توفیق رکھتے ہیں، اور جو کمانے کے قابل ہوں گے ہر کسی کو جزیہ کا اتنا ہی حصہ دینا پڑے گا جتنا وہ آسانی سے ادا کر سکے گا۔ اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عیسائیوں کی بستیوں بانکیا اور بسما کو ہر طرح کا تحفظ مہیا کریں گے۔ پادری سلوبن نستونا کو اس کی قوم کا نمائندہ تسلیم کیا جاتا ہے، جیسا کہ اسے اس کی قوم نے تسلیم کیا ہے۔ اس معاہدے پر جو حضرت خالد بن ولید نے کیا ہے تمام مسلمان رضامند ہیں اور وہ اس پر عمل کریں گے۔ پادری سلوبا
اس علاقے کی نامور شخصیت ہے۔ ارد گرد کے بڑے بڑے سرداروں اور سرکردہ افراد نے جب دیکھا کہ سلوپا نے حضرت خالد بن ولید کی اطاعت قبول کر لیا تو وہ سب ہیرا پہنچے اور حضرت خالد بن ولید کی اطاعت قبول کرنے لگے۔ انہوں نے جو نقد جزیہ ادا کیا وہ 20 لاکھ درہم تھا۔ مسلمانوں کی شجاعت کی دھاک دور دور تک بیٹھ گئی۔ بڑا ہی وسیع علاقہ مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے وقت ضائع کیے بغیر اس علاقے میں اسلامی حکومت قائم کر دی اور انہی سرداروں میں عمرہ منتخب کر کے مختلف علاقوں میں مقرر کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے فوج کے کچھ دستے اس مقصد کے لیے سارے علاقے میں پھیلا دیے تھے کہ کہیں سے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت نہ اٹھ جائے سکے۔ یہ دستے گھڑ سوار تھے اور برق رفتار۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے 3 بڑے ہی تیز اور پرتیلے سلاروں زرار بن الزوار کا اور مسنا بن حارثہ کو ان دستوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ ان تینوں کا انداز ایسا جارحانہ تھا کہ جدھر جاتے تھے ادھر لوگ دبک جاتے تھے اور ان کے سردار آگے آ کر اطاعت قبول کر لیتے تھے۔ اس طرح جون 633 ربیع الاخر 12 ہجری میں دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے اسلامی سلطنت میں آ گئے تھے۔ تخت اور تاج کی ہوسکاروں نے اپنی قوموں کو تاریکیوں میں گم کیا اور اپنے ملک دشمن کے حوالے کیے ہیں۔ فارس کی شہنشاہی جو ناقابل تذکیر سمجھی جاتی تھی اور جس کی فوج ذرا پوش تھی اب زوال پذیر تھی۔ مسلمانوں کی فوج کی نفری فارس کی فوج کے مقابلے کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ نفری ذرا پوش بھی نہیں تھی اور آتش پرستوں کی فوج کی طرح اتنی زیادہ مسلح بھی نہیں تھی، مگر آتش پرست شکست پہ شکست کھاتے چلے گئے اور فارس کی دارالحکومت مدائن کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ وہاں اب کسرا ارض شیر نہیں تھا، وہ صدمے سے مر گیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے اور یہ قرآن پاک کا فرمان بھی ہے کہ اللہ جس قوم کو اس کے اعمال بد کی سزا دینے پر آتا ہے اس پر نااہل اور خود غرض حکمران مسلط کر دیتا ہے جو اسی قوم کے افراد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قہر آتش پرستوں پر گرنا شروع ہو گیا تھا۔ مدائن میں ارض شیر کی موت کے بعد اس کے خاندان میں تخت اور تاج کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید جاسوس مدائن میں ہی تھے، کسرا کے محل میں بھی پہنچ چکے تھے۔ وہ جو خبریں بھیج رہے تھے وہ حضرت خالد بن ولید کے بہت امید افزا تھی۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔